السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، پچھلے ہفتے توحید الوہیت کے تعلق سے بیان کیا گیا تھا، اور توحید الوہیت کی تعریف یہ بیان کی گئی تھی: افراد اللہ بالعبادہ، اللہ تعالیٰ کی تنہا عبادت کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ اللہ رب العالمین نے اسی بات کی دعوت کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے۔ تمام نبیوں نے اپنی اپنی قوموں سے یہی بات کہی: یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، تنہا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ عبادت کے لائق کوئی ہستی ہے تو وہ تنہا اللہ رب العالمین کی ہے، لہذا عبادت کی کوئی بھی قسم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سر انجام نہ دو۔ انبیاء کرام اپنی اولادوں کو اسی بات کی وصیت کر کے گئے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا: ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون۔ کیا تم لوگ حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب ہوا؟ اذ قال لبنیہ، انہوں نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے کہتے ہیں: ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ فکر ہر اس شخص کو ہوگی جس کا عقیدہ درست ہوگا، جو اللہ رب العالمین کا عبادت گزار ہوگا۔ جو خود اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا نہ ہو، وہ اپنی اولادوں سے کیسے پوچھ سکتا ہے کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ جو خود اللہ رب العالمین کا پیروکار نہ ہو، وہ اپنی اولادوں کو کیسی تربیت کرے گا؟ انبیاء کرام نے اپنی اولادوں کی جو تربیت کی وہ اسی انداز سے کی کہ تنہا اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے۔ اسی وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے کہا: ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، تو تمام بیٹوں نے کہا کہ ہم آپ کے الہ، آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور جب تک ہم زندہ رہیں گے اس کے تابع دار رہیں گے، اللہ رب العالمین کے احکامات کی پیروی کریں گے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہیں گے۔ تو میرے بھائیو، اسی انداز سے ہمیں خود اپنی بھی تربیت کرنی چاہیے اور اپنی اولادوں کی بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو جو دعوت دی، سب سے پہلی دعوت وہ یہی تھی: ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ کہنے کا وہ مطلب سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے ہمیں 360 خداؤں کو چھوڑنا پڑے گا، ان کی عبادت ترک کرنی پڑے گی، عبادت چھوڑنی پڑے گی۔ وہ کیا عبادت کرتے تھے؟ غیر اللہ کی کیسے عبادت کرتے تھے؟ ان کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے تھے، سونے اور چاندی کی شکل میں
کھانے اور پینے کی چیزوں کی شکل میں وہ ان کے سامنے لے جا کر رکھتے تھے، ان کے اوپر چڑھاوے پیش کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کے سامنے رکوع کرتے تھے، ان کے سامنے سجدے کرتے تھے، مصیبت کے وقت ان کو پکارتے تھے، ان کی دعائیاں دیتے تھے، ان پر فخر کرتے تھے یہ ہمارے معبود ہیں جو ہماری رکشا کریں گے، ہماری حفاظت کریں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے کہا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ ان 360 خداؤں کو چھوڑنا پڑے گا، ان کی عبادت ترک کرنی پڑے گی اور تنہا اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہوگی۔ تو میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت رہی ہے، سب سے پہلی دعوت وہ اسی بات کی تھی کہ میرے بھائیو تنہا اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، وہی تمہارا مالک ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی مارتا اور جلاتا ہے، لہذا تنہا اس کی عبادت کرو۔ عبادت کس کو کہتے ہیں ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ عبادت کی جو تعریف بیان کی گئی ہے وہ یہ، اسم جامع لکل ما یحب اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ۔ عبادت ایک جامع لفظ ہے، یہ ہر اس چیز کو شامل ہے جس کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہو اور اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو، چاہے اس کا تعلق ہمارے قول سے ہو جو ہم زبان سے الفاظ نکالتے ہیں، چاہے اس کا تعلق ہمارے قول سے ہو یا ہمارے فعل سے ہو یا ہمارے ظاہری اعمال سے ہو یا باطنی اعمال سے ہو۔ ہم نے نماز پڑھی، یہ ہمارا عمل ہے، یہ ہمارا ظاہری عمل ہے۔ ہم نے اپنے دل میں جو دعا کی وہ ہمارا باطنی عمل ہے۔ ہم نے اپنے دل میں، اپنے منہ میں جو دعا کی، اللہ رب العالمین سے جو کچھ بھی مانگا، اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے، میرے بندے نے کیا مانگا ہے، دوسرا نہیں جانتا ہے۔ یہ بھی عبادت ہے، قلبی عبادت جس کو کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، عبادت کا مفہوم ہمیں سمجھنا چاہیے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت میں تذلل ہوتا ہے، خضوع ہوتا ہے، انکساری ہوتی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوئے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، کیا ہمارے اعضاء جوارح اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع نہیں ہو گئے؟ کیا ہمارے تمام اعضاء اللہ کے لیے جھک نہیں گئے؟ کیا ہمارا دل دماغ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو گیا؟ اسی کو تذلل کہتے ہیں، اسی کو انکساری کہتے ہیں، اسی کو خشوع اور خضوع کہتے ہیں۔ جب ہمارا دل دماغ اللہ کی طرف لگ جائے تو عبادت میں تذلل اور انکساری بھی ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین اس کو پسند کرتا ہو۔ ہر وہ قول، ہر وہ فعل جو ہمارے اعضاء جوارح سے ادا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کو پسند ہو۔ یعنی کوئی بھی قول جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو، اللہ رب العالمین کو پسند ہو۔ اب ظاہر ہے کہ ہم جو کچھ بھی اپنی زبان سے نکالتے ہیں، گالیوں کی صورت میں، برے الفاظ کی صورت میں، شرکیہ الفاظ کی صورت میں، ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین نہ تو اس سے راضی ہے، نہ اس کو پسند کرتا ہے۔ تو عبادت کے دائرے سے یہ نکل گیا۔ عبادت کے دائرے میں کون چیز آئے گی؟ کون سے الفاظ آئیں گے؟ وہ الفاظ آئیں گے جس کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہو، اس کے رسول نے بیان کیا ہو، جو شریعت کے دائرے میں ہو، اور اس کو ہم اپنی زبان سے ادا کریں گے تو وہ چیز عبادت ہوگی۔ ہمارے اعضاء جوارح سے جو عمل سر انجام پائے گا وہی عبادت کہلائے گا، جو اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو، یعنی قرآن و سنت کے دائرے میں ہو۔ جو چیز قرآن و سنت کے دائرے میں نہ ہو، عبادت نہیں ہوتا۔ تو ہمارے تمام اقوال اور اعمال جن سے اللہ رب العالمین راضی ان کو پسند کرتا ہو، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ عام الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ ہر وہ کام جس کا اللہ نے اور اس کے رسول نے حکم دیا ہو، اس کا کرنا عبادت ہے، اور جن سے اللہ نے اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہو، اس کا نہ کرنا عبادت ہے۔
اللہ رب العالمین نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ہم نماز قائم کرتے ہیں تو ہم نے نماز قائم کر کے اللہ کی عبادت کی۔ اللہ رب العالمین نے کہا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ ہم نے زکوٰۃ ادا کی تو ہم نے اللہ کی عبادت کی۔ اب جن چیزوں سے اللہ رب العالمین اور اس کے رسول منع فرماتے ہیں اس کا نہ کرنا عبادت کیسے بنتا ہے؟ اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اگر ہم زنا کے قریب نہیں جاتے، اپنے آپ کو بچا لے جاتے ہیں، تو ہم نے اپنے آپ کو بچا کر کے اللہ کی عبادت کی۔ برائیوں کی طرف قدم نہ اٹھا کر ہم نے اللہ کی عبادت کی۔ اللہ رب العالمین چوریوں سے منع کرتا ہے، شراب سے منع کرتا ہے، اور دیگر محرمات سے ہمیں اور آپ کو روکتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو ان محرمات کی طرف لے جانے سے روک لیا تو ہمارا رک جانا عبادت ہے۔ تو آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ جن کا اللہ نے اور اس کے رسول نے حکم دیا اس کا کرنا عبادت، اور جن سے اللہ نے اور اس کے رسول نے منع فرمایا اس کا نہ کرنا عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ قال اللہ ورسولہ اعلم۔ قال حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا وحق العباد علی اللہ الا یعذب من لا یشرک بہ شیئا۔ اے معاذ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، مجھے علم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ ہم بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نہ اللہ کی ذات میں، نہ اللہ کی صفات میں، نہ اللہ کے افعال میں، نہ اللہ کی عبادت میں، کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ تم سورج کا سجدہ نہ کرو، چاند کا سجدہ نہ کرو، سجدہ اس کا کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی تنہا عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ اب جو بندے اللہ رب العالمین کی تنہا عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں۔ جو بندے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے وہ بندے اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں، اور جو بندے اللہ کی عبادت نہیں کرتے وہ اللہ کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں۔ جو بندے اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں وہ بندے اللہ کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کا حق چھین کر اوروں کو دے رہے ہیں جو اس کا مستحق نہیں ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک کو ظلم اللہ رب العالمین نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ جو اللہ کا حق ہے، حق عبادت ہے، وہ حق چھین کر دوسروں کو دیا جا رہا ہے جو اس کا مستحق نہیں ہے۔ اللہ مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اللہ مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، عبادت کے تمام انواع اللہ کے لیے خاص کیے جائیں۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا دعا کرو اللہ رب العالمین سے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارے رب نے کہا مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کریں گے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ادعونی، مجھ سے دعا کرو، حکم ہے، دعا عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو حکم دے رہا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ حکم ہے نماز پڑھنے کا، قربانی کرنے کا، یہ دونوں ہی باتیں عبادت ہیں۔ اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، بیت عتیق یعنی خانہ کعبہ کا طواف کرو، حکم ہے۔ تو خانہ کعبہ کا طواف کرنا عبادت ہے، اس گھر کے علاوہ کسی اور گھر کا طواف کریں گے اللہ کی عبادت میں شرک ہو جائے گا۔
کیوں؟ اس لیے کہ خانہ کعبہ کے علاوہ کسی اور گھر کے طواف کا حکم ہی نہیں دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ رب العالمین نے رکوع کرنے کا حکم دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ رکوع کرنا عبادت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے علاوہ تذلل اور انکساری کے ساتھ کسی اور کے سامنے رکوع کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں شرک ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ رب العالمین کی عبادت کسی اور کے لیے سر انجام دی، جو اللہ کی عبادت میں شرک ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اللہ کے لیے سجدہ کرو۔ جس قدر اللہ کے لیے سجدہ کرو گے اللہ سے قریب تر ہوتے چلے جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین سجدے کا حکم دے رہا ہے، لہذا ہم اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کیا، اللہ کی عبادت میں ہم نے اس کو شریک بنایا۔ تو جن چیزوں کا اللہ رب العالمین نے، اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اس کا کرنا عبادت ہے، اور جس سے منع فرمایا اس کا نہ کرنا عبادت ہے۔ لہذا تمام عبادتیں اللہ کے لیے خاص کرو۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ عبادتیں کرو گے، اللہ کی عبادت میں شرک کر بیٹھو گے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تم میں سے جس شخص کو اس بات کی امید ہے کہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے نیک عمل کرنا چاہیے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین صاف لفظوں میں منع کرتا ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرو، چاہے وہ رسول ہو، ولی ہو، پیغمبر ہو، سورج ہو، چاند ہو، زمین ہو، دھرتی ہو، آسمان ہو، دریا ہو، سمندر ہو، چوہا ہو، سانپ ہو، بلی ہو، کچھوا ہو، جو بھی ہو، اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ اللہ رب العالمین صاف لفظوں میں منع کرتا ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ تو میرے بھائیو، تمام انبیاء اسی بات کی دعوت دیتے رہے کہ لوگوں تنہا اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے قوم کو دعوت دی تھی اس بات کی، تو وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں۔ اب جن لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی وہ مسلمان بنے، وہ صحابی رسول بنے، ان کا مقام بہت اونچا ہوا۔ اللہ رب العالمین نے دنیا ہی میں ان سے اپنی رضامندگی کا اعلان کر دیا۔ ان کے دلوں کے احوال کو جانتا تھا، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو اپنے نبی کے لیے چنا۔ ان کا مقام بڑا اونچا ہے۔ اب جن لوگوں کے لیے ہدایت کی توفیق نہیں لکھی تھی وہ لوگ کافر ہی رہے، مشرک ہی رہے، اور یا تو اپنے بستروں پر مرے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل جنگ میں سفارا ہوئے تو مارے گئے اور جہنم رسید ہوئے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے ان مشرکوں کو سمجھانے کے لیے دو طریقہ اپنایا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، خانہ کعبہ کا ارد گرد تم نے معبودان نصب کر رکھا ہے، ان کے سامنے رکوع کرتے ہو، سجدے کرتے ہو، چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان سے مدد مانگتے ہو، عبادت کی ساری قسمیں اس کے لیے کر رہے ہو، تم یہ سارا کام کر رہے ہو ان کے لیے، تو ان کے اندر الوہیت کی کوئی بھی خصوصیت موجود نہیں ہے، اللہ کی کوئی بھی خاصیت ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، مورتی بنا رکھی ہے، یا تو پتھر کی ہے یا لکڑی کی ہے یا مٹی کی ہے، تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، خراشا ہے، اور تم ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو جاتے ہو، بھگوان میری رکشا کرنا، میری مدد کرنا۔ جن کو تم نے بنا رکھا ہے وہ تمہاری مدد کے لیے کیسے آئیں گے؟ ان کے اندر الوہیت کی کوئی بھی خصوصیت موجود نہیں ہے، لہذا وہ تمہارے نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں، نہ تمہاری موت و حیات کے مالک ہیں، اور نہ آسمان و زمین میں کسی چیز کے مالک ہیں۔ تو جب یہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں تو پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے ان کو اس انداز سے سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، ان مشرکوں نے اللہ کے علاوہ
اوروں کو معبود بنا رکھا ہے۔ لا یخلقون شیئا، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، بلکہ یہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، یہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اگر کسی تم نے انسان کی صورت بنا رکھی ہے، وہ کوئی انسان تھا تو وہ کسی ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہوا تھا نا، باپ کے نطفے سے ہی تو وہ پیدا ہوا تھا۔ اگر اس کی بھی شادی ہوئی تو اس کی بیوی تھی، اس کے بچے ہوئے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا یہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے بلکہ یہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اب تم نے ان انسانوں کی مورتیاں بنا رکھی ہیں تو تم نے ہی اپنے ہاتھوں سے ان کو گڑھا ہے نا۔ اگر وہ مٹی کے ہیں، اگر وہ پتھر کے، تو تم نے ہی اپنے ہاتھوں سے ان کو گڑھ کر کے ان کو صورت دی ہے۔ ان پر جب وہ پتھر تھے تو ان پر کوئی صورت تو تھی نہیں، تم نے ان کو بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود بنا رکھا ہے۔ لا يخلقون شيئا، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، بلکہ یہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا، یہ خود اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے یہ خود اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اگر تم نے مورتی بنا رکھی ہے، کیا ہم نے اور آپ نے نہیں دیکھا کہ مکھی اس کے ناک پر پاخانہ کر کے چلی جاتی ہے؟ یہ کیا بگاڑ لیتا ہے؟ کتا ٹانگ اٹھا کر اس پر پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، یہ کیا بگاڑ لیتا ہے اس کتے کا؟ گاڑی میں چڑھنے سے پہلے ہاتھ جوڑ کر کے اس سے پرارتھنا کرتے ہو، ہاتھ جوڑ کر کہتے ہو بھگوان میری رکشا کرنا۔ جو خود اپنی رکشا نہیں کر سکا وہ چور چور ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ جو خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکا تم کو کیسے بچائے گا؟ یہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، یہ خود اپنے آپ کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ ولا یملکون موتا ولا حیاتا، یہ موت و حیات کے بھی مالک نہیں ہیں۔ جن کی بھی تم نے صورتیں بنا رکھی ہیں مورتیوں کی شکل میں، یہ اگر انسان تھے، موجود تھے، کسی زمانے میں تھے، چاہے وہ نیک رہے ہوں یا نہ نیک رہے ہوں، کیا یہ اپنی موت کو روک سکے؟ نہیں روک سکے۔ کسی کی زندگی، کسی کو زندگی دے سکے؟ اگر وہ کسی اور کو زندگی دے سکتے تو پہلے اپنے آپ کو زندگی دیتے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا، نہ اٹھانے کے مالک ہیں، نہ اٹھائے جانے کے مالک ہیں۔ دوسری دلیل اللہ رب العالمین دے رہا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اے نبی آپ ان مشرکوں سے کہہ دیجئے جن کو تم نے اللہ کے علاوہ بڑا پہنچا ہوا سمجھ رکھا ہے، لا يملكون مثقال ذرہ فی السماوات ولا فی الارض، آسمان و زمین میں ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اب ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے چلے جاتے ہو مجھے رزق کی ضرورت ہے، ایک ذرے کے مالک نہیں، تمہیں کہاں سے دیں گے؟ اللہ رب العالمین یہ جو آیت کہہ رہا ہے سب کے لیے کہہ رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ فلاں کے لیے ہے فلاں کے لیے نہیں ہے۔ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْک، اور آسمان و زمین میں اللہ رب العالمین کے یہ شراکت دار بھی نہیں ہیں، کوئی شراکت بھی نہیں، جو پارٹنرشپ اختیار کر رکھی ہوگی تو اللہ رب العالمین سے تھوڑا دباؤ ڈال کر کے لے کر کے ہم کو دے دیں گے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ آسمان و زمین میں ان کی شراکت داری بھی نہیں ہے۔ تیسری آیت میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کیا یہ لوگ اللہ رب العالمین کا شریک ان لوگوں کو بناتے ہیں جو خود پیدا کیے گئے ہیں؟ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، یہ ان کی مدد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اس لفظ پر آپ غور کر لیں، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، یہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو، جن کو بھی ہم لوگوں نے پہنچا ہوا سمجھ رکھا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، خواجہ بغدادی ہوں، اجمیری ہوں، فلاں ہوں، ڈھکاں ہوں، جن کو بھی ہم نے بڑا پہنچا ہوا سمجھ رکھا ہے، امریکہ نے بغداد پر بمباری کی، اس عمارت کو نقصان پہنچا یا نہیں پہنچا جس میں خواجہ بغدادی سوئے ہوئے ہیں؟ خاصا نقصان پہنچا تھا۔ اب یہ جتنے بم وہاں آ رہے تھے پلٹایا کیوں نہیں امریکہ کی طرف؟
اگر وہ اتنی ہی طاقتور ہے جتنا ہم نے اور آپ نے سمجھ رکھا ہے۔ قصے جو بیان کیے جاتے ہیں ہمارے ملکوں میں، وہ کیا بیان کیے جاتے ہیں؟ خواجہ بغدادی کو جہاں سے بھی پکارو گے وہاں پہنچیں گے مدد کے لیے۔ یہی بات ایک اور انداز سے کہی جاتی ہے، ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا عند کل مصائب۔ علی کو پکارو، جہاں سے بھی پکارو گے وہ مدد کے لیے جائیں گے، مدد کے لیے پہنچیں گے۔ تجدہ عونا عند کل مصائب، ہر مصیبت کے وقت تم ان کو اپنا مددگار پاؤ گے۔ یہ بھی شعر ہم سنتے رہتے ہیں، اور اس مفہوم کی ساری باتیں ہماری اسٹیجوں سے ہوتی رہتی ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جا رہا ہے کہ جہاں سے بھی تم ان کو پکارو گے، دنیا میں کہیں بھی رہو، جہاں سے بھی پکارو گے وہ مدد کے لیے پہنچیں گے۔ ان کے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید کر دیے گئے، مدد کے لیے کیوں نہیں پہنچے؟ اگر کوئی کسی کی مدد کر سکتا ہے تو سب سے پہلے اپنی مدد کرے گا یا اپنے بیٹے کی، اپنے خانوادے کی مدد کرے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے رمضان کے مہینے میں، ان پر برچھی ماری گئی، شہید ہو گئے، خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکے۔ جو انسان اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تم کو مدد کے لیے کیسے پہنچے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ لوگوں نے شریک بنا رکھا اس انداز سے، ناد علی، علی کو پکارو۔ یہ جو پکارنا یہ کیا دعا ہے، اس کو دعا کہتے ہیں، دعا عبادت ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی تم پکارو گے اللہ کی عبادت میں شرک کر بیٹھو گے۔ اسی کو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی اس کی عبادت میں شرک کرتے ہوئے مر گئے، توبہ نہیں کی، ہمیشگی کی جہنم تمہارا مقدر ہوگی۔ تو میرے بھائیو، ہمیں سمجھنا چاہیے توحید کیا ہے، توحید کے اندر باریکی کیا ہے۔ تو یہ پہلا طریقہ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، وہ یہ ہے کہ جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ جب وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں تو تم اپنی حاجات ان کے سامنے رکھنے کے لیے کیوں جاتے ہو؟ ان سے دعا کیوں کرتے ہو؟ ان کو پکارتے کیوں ہو؟ دوسرا طریقہ اللہ رب العالمین نے یہ اختیار کیا ان کو سمجھانے کے لیے کہ جو مشرکین اپنی زبان سے اقرار کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، ساری کائنات کا چلانے والا ہے، تم خود اپنی زبان سے کہتے ہو کہ اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں پر قادر ہے، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہو، تو پھر جب تم اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا ایک جانب اقرار کرتے ہو تو تنہا اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اللہ رب العالمین نے ان کو سمجھانے کے لیے دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے قل من یرزقکم من السماوات والارض۔ اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ آسمان و زمین سے تم کو رزق کون عطا کرتا ہے؟ ام من یملک السمع والابصار، اور تمہارے سننے اور تمہارے دیکھنے کا مالک کون ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت، مردے سے زندہ کون نکالتا ہے؟ ومن یخرج المیت من الحی، زندے سے مردہ کون نکالتا ہے؟ ومن یدبر الامر، تمام امور کی، کائنات کے تمام امور کی تدبیر کون کر رہا ہے؟ فسیقولن اللہ، تو وہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فقل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے افلا تتقون، تو تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ فذالکم اللہ ربکم الحق، تم نے جو ابھی اقرار کیا ہے اپنی زبان سے، یہی تمہارا حقیقی رب ہے، یہی تمہارا حقیقی رب ہے، تنہا اسی کی عبادت کرو۔ اگر اس کی تنہا عبادت نہیں کرتے ہو اس اقرار کے باوجود بھی، فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد سوائے گمراہی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس انداز سے لوگوں کو سمجھاتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیتیں پڑھ کر کے ان کو سمجھاتے رہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کے لیے ہدایت مقدر کی تھی وہ مسلمان بنے، صحابی رسول بنے، اور جن کے لیے اللہ رب العالمین نے ہدایت مقدر نہیں کی تھی وہ مشرک ہی رہے، کفر کی حالت میں مرے، اپنے بستروں پر یا جنگوں میں مارے گئے اور ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہوئے۔ تو میرے بھائیو، توحید کو ہم سمجھیں، توحید کو سمجھیں کہ اللہ رب العالمین
کہ توحید کیا ہے۔ توحید کے اس مفہوم کو آئندہ ہفتوں میں مزید انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔